السلام علیکم پیارے بچوں، آج میں آپ کو ایک شرارتی ببلو کی کہانی سنانے جا رہی ہوں۔ ببلو بڑا ہی شرارتی لڑکا تھا اور اس کے ابو بڑے ہی رئیس آدمی تھے۔ انہوں نے ببلو کی تھوڑی سی عمر میں ہی اسے نئی سائیکل خرید کے دے دی۔ سائیکل ملنے کے بعد اس کی عادتیں تو اور زیادہ خراب ہونی شروع ہو گئی۔ اب وہ روز صبح سویرے اٹھ جاتا اور ناشتہ کرنے سے پہلے ہی سائیکل لے کر گھر سے باہر نکل جاتا اور سائیکل چلاتے چلاتے بہت دور پہنچ جاتا تھا۔ ببلو کئی مرتبہ سائیکل سے گر بھی چکا تھا اور اسے چوٹیں اور زخم بھی آئی تھی، مگر اس کو سائیکل کا بھوت اس طرح سوار تھا۔ سائیکل کے شوق میں اس نے پڑھائی سے بھی توجہ ہٹا لی اور جب چاہتا پڑھائی سے چھٹی کر دیتا، اور اسی وجہ سے وہ اپنے کلاس میں دوسرے ساتھیوں سے بہت پیچھے رہ گیا تھا اور امتحان میں فیل بھی ہونے لگا تھا۔ ببلو اپنے دوسرے ساتھیوں کو بھی سائیکل پر بٹھا کر گھمانے پھرانے جاتا تھا۔ ببلو کا ایک اور دوست تھا جس کا نام عمر تھا۔ ببلو کی سائیکل دیکھ کر عمر کو بھی سائیکل کا شوق ہو گیا۔ وہ بھی اپنے گھر گیا اور اپنے ابو سے سائیکل لینے کی ضد کرنے لگا۔ اس کے ابو نے سمجھایا، عمر بیٹا، سائیکل کے شوق سے بچے خراب ہو جاتے ہیں اور پڑھائی سے اپنا دھیان ہٹا دیتے ہیں، سائیکل نہیں دلواؤں گا۔ عمر کہنے لگا اپنے ابو سے، ابو جان، میں ایسا کوئی کام نہیں کروں گا، وقت پر پڑھائی کروں گا اور جب وقت ملے گا تو سائیکل چلاؤں گا اور کبھی بھی اکیلے دور نہیں جاؤں گا، دائیں بائیں دیکھ کر خیال سے آہستہ سائیکل چلاؤں گا۔ جب عمر نے یہ تمام وعدے کیے تو اس وعدے پر ابو نے اسے سائیکل دلوا دی۔ اب عمر اور ببلو دونوں مل کر ساتھ سائیکل چلاتے تھے۔ ایک دن ببلو عمر سے کہنے لگا کہ ہم تو دور دور تک اکیلے سائیکل چلایا کرتے ہیں، اس میں بڑا مزہ آتا ہے، تم بھی ہمارے ساتھ چلو۔ عمر نے کہا کہ میں اپنے ابو کی ہر بات مانتا ہوں، میں ان کو بغیر بتائے کہیں نہیں جاتا اور اکیلے اتنی دور تک تو بالکل نہیں جاؤں گا۔ ببلو زور زور سے ہنسنے لگا کہ تم کیسے بے وقوف ہو، لیکن عمر اپنے گھر چلا گیا اور ببلو اپنے دوست کے ساتھ اکیلے جنگل میں چلا گیا۔ روزانہ اب ببلو کا یہی حال تھا کہ پڑھائی لکھائی سے جی چرا کر بس یہ سائیکل ہی چلاتا رہتا تھا، اپنے امی ابو کی کوئی بات کو نہیں سنتا۔ ایک دن ببلو سائیکل چلانے کے لیے گھر سے باہر نکلا تو شیطان نے اسے اکسایا کہ تم کیوں نہ تیز تیز سائیکل چلاؤ تاکہ لوگ تم کو بڑا ہی طاقتور سمجھے اور بہت بہادر سمجھے۔ یہ وسوسہ شیطان کے ڈالتے ہی ببلو تیز تیز سائیکل چلانے لگا۔ یہ ایک سبزی والے اور پھر یہ ایک پھل بیچنے والے سے ٹکرا گیا۔ لوگوں کو دکھانے کے چکر میں ببلو اتنی تیز سائیکل چلا رہا تھا کہ ایک کار سے اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ جلدی جلدی اس کے ماں باپ دوڑے اور اسے اسپتال میں داخل کرایا گیا۔ ایکسیڈنٹ کی وجہ سے ببلو کی دونوں ٹانگیں فریکچر ہو گئی تھی۔ اسپتال سے علاج کروا کے جب وہ گھر پہنچا تو کچھ دنوں بعد عمر اس کا دوست اس سے ملنے آیا اور کہنے لگا کہ ببلو تمہاری طبیعت کیسی ہے، لیکن یہ تو بتاؤ یہ سب کیسے ہوا؟ ببلو کہنے لگا، جب میں سائیکل چلانے دور دور جاتا تھا تو میرے دل میں یہ وسوسہ آتا تھا کہ تیز چلاؤ تو لوگ تمہیں بہت طاقتور سمجھیں گے اور بہت مزہ آئے گا، اور شیطان میرے دل میں ایسی بات ڈالتا تھا تاکہ مجھے نقصان پہنچے۔ اب یہ بات میری سمجھ آئی ہے۔ عمر نے ببلو سے کہا کہ ببلو جب بھی گھر سے باہر نکلا کرو تو گھر سے باہر نکلنے کی دعا پڑھ کر نکلا کرو۔ وہ دعا یہ ہے، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ عمر کہنے لگا، دیکھو میں اپنے امی ابو کی ہر باتیں سنتا ہوں، تم بھی اپنے امی ابو کی ہر بات مانا کرو، اسی میں ہمارے لیے بہتری ہے۔ اگر تم ان کی سب بات سنتے تو آج تمہیں یہ نقصان نہیں اٹھانا پڑتا۔ عمر من ہی من بڑا خوش تھا کہ اس کے ابو نے اسے کتنی اچھی نصیحتیں کی اور اس کے دل میں اپنے ابو کے لیے مزید محبت بڑھ گئی۔ وہ گھر میں جب بھی آتا تو سلام کرتا، اپنے والدین کے ہاتھ چومتا اور ان کی دعائیں لیتا۔ والدین سے محبت کرنے کا نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے بہت کامیابی دی۔ وہ بڑا ہو کر ایک بڑا کامیاب بزنس مین بن گیا۔
Subscribe our channel Jannat Ke Phool 786.